بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایجوکیشنل ٹپس۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت پنجم کی اردو کی درسی کتاب کا لیسن نمبر 6، جس کا نام ہے قومی تہوار۔ مطلب ہمارے کون کون سے قومی تہوار ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے ریڈنگ شروع کر لیتے ہیں۔ رضا اور آمنہ کے دادا ساجد صاحب نے پاکستان بنتے دیکھا تھا۔ ان کے بزرگوں نے حصول پاکستان مطلب پاکستان کو حاصل کرنے کی جدوجہد مطلب اس کی کوشش میں بھرپور حصہ لیا۔ مطلب آپ کے بزرگوں نے پاکستان حاصل کرنے کی کوشش میں بھرپور حصہ لیا اور تکلیفیں برداشت کیں۔ پاکستان کے قیام سے پہلے وہ موجودہ بھارت میں رہتے تھے، جو اب بھارت ہے۔ پاکستان بننے کے بعد وہ ادھر شفٹ ہو گئے تھے۔ پاکستان بنا تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے لاہور آ گئے۔ ہجرت کا یہ سفر، ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اس کو ہم ہجرت بولتے ہیں۔ ہجرت کا یہ سفر بہت کٹھن مطلب مشکل، ہجرت کا یہ سفر بہت کٹھن تھا اور وہ بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے لاہور پہنچے۔ وہ اپنے اس سفر کی داستان سب کو سنایا کرتے ہیں۔ وہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ 14 اگست کی تقریبات شروع ہوتی ہیں تو خوشی سے ان کا چہرہ تمتما اٹھتا ہے۔ مطلب جس دن ہمارا ملک پاکستان بنا تھا، اس دن تاریخ تھی 14 اگست کی۔ تو اب ہم ہر سال اس دن کی یاد میں فنکشن کرتے ہیں، تقریبات کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، تمتما اٹھتا ہے، مطلب ان کا چہرہ چمک اٹھتا ہے۔ آج 14 اگست کو ساجد صاحب حسب معمول تیار ہو کر گاڑی میں نکلے۔ رضا اور آمنہ کو ساتھ لے کر وہ سب سے پہلے مزار اقبال پہنچے۔ انہوں نے مزار پر فاتحہ پڑھی۔ شہر بھر میں جشن کا سماں تھا۔ گھر، بازار، گلیاں، دکانیں اور سڑکیں رنگا رنگ جھنڈوں اور جھنڈیوں سے سجی ہوئی تھی۔ بچوں کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ مینار پاکستان پر اس قدر ہجوم تھا کہ ہجوم کہتے ہیں رش کو، کہ کھوے سے کھوا چھلتا تھا، کہ بہت زیادہ، کہ اتنا رش تھا کہ گزرنے کی جگہ نہیں تھی۔ نوجوان موٹر سائیکلوں کو پاکستانی جھنڈوں سے سجائے گھوم رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر ساجد صاحب بہت خوش ہو رہے تھے۔ انہیں آزادی کی نعمت کا صحیح شعور تھا، مطلب انہیں صحیح سمجھ تھی، شعور تھا مطلب صحیح سمجھ تھی کہ ہم نے آزادی کن کن قربانیوں کو دیکھ کر ہم نے یہ آزادی کا دن ہم نے دیکھا ہے اور ہمیں آزادی کی نعمت ہمیں ملی ہے۔ وہ بچوں کو ساتھ لیے جشن آزادی کی تقریبات کے مختلف مناظر دیکھتے رہے۔ منظر کی جمع ہے مناظر۔ شام سے ذرا پہلے وہ مال روڈ سے ہوتے ہوئے گھر لوٹ آئے۔ گھر واپس آئے تو رضا کی امی جان نے پرتکلف چائے کا انتظام کر رکھا تھا۔ پرتکلف مطلب انہوں نے کئی ساری جیسے بسکٹ، نیمکو، مٹھائی وغیرہ اس طرح کا اہتمام کر رکھا تھا چائے کے ساتھ۔ چائے پیتے ہوئے رضا نے دادا جان سے پوچھا، دادا جان یہ تہوار جشن کیوں منائے جاتے ہیں؟ دادا جان، جس طرح لوگ اپنی زندگی کے اہم دنوں کو یاد رکھتے ہیں اور ان پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح قوموں کی اجتماعی زندگی میں، اجتماعی کہتے ہیں اکٹھی، سب کی مشترکہ، اسی طرح قوموں کی اجتماعی زندگی میں بھی بعض دن اہمیت رکھتے ہیں۔ قومیں ایسے دنوں کو کبھی نہیں بھولتی۔ ان دنوں کو یاد رکھنے کے لیے جشن اور تہوار منائے جاتے ہیں۔ یہ سب
قومی تہوار کہلاتے ہیں۔ آج کے دن ہمیں آزادی ملی تھی، اس لیے اس قومی تہوار کو یوم آزادی کہا جاتا ہے۔ کیا آپ مجھے کسی اور قومی تہوار کا نام بتا سکتے ہیں؟ رضا: دادا جان، ہم ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان مناتے ہیں۔ دادا جان: شاباش! 23 مارچ سن 1940 کو منٹو پارک، لاہور میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی۔ اس دن کی یاد میں یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ اس دن اسلام آباد میں فوجی پریڈ ہوتی ہے۔ ہمارا ایک قومی تہوار یوم قائد اعظم ہے۔ یہ بانی پاکستان مطلب جس نے پاکستان بنایا تھا، جس نے پاکستان کے لیے کوششیں کی تھی۔ بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش مطلب پیدائش کا دن ہے۔ یہ دن ہر سال 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ اس دن عام تعطیل ہوتی ہے، مطلب اس دن کو عام چھٹی ہوتی ہے پورے ملک میں۔ 6 ستمبر کو ہمارے ملک میں یوم دفاع منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع منایا جاتا ہے 6 ستمبر کو۔ اس 6 ستمبر سن 1965 کو ہماری بہادر فوج نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور انہیں شکست فاش دی تھی۔ اس کے علاوہ 9 نومبر کو یوم اقبال منایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن ہے، جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ آمنہ: آج 14 اگست ہے، اس دن کی اہمیت اور پیغام کیا ہے؟ دادا جان: 14 اگست کا دن ہمارے لیے کوئی عام دن نہیں ہے۔ ہماری تاریخ میں یہ دن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد برصغیر کے مسلمانوں نے اس روز انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی۔ آج ہی کے دن دنیا کے نقشے پر سب سے بڑی اسلامی ریاست ابھری تھی۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مل جل کر کوشش کرنے سے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ آمنہ: پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ دادا جان: آمنہ، تمہارا سوال بہت اہم ہے۔ پاکستان کے قیام کا مقصد ایک اسلامی فلاحی ریاست کی تشکیل تھا، مطلب ایسی ریاست جہاں پر مسلمانوں کو اپنی مذہبی آزادی بھی حاصل ہو اور وہ اپنے رہن سہن کے اور اپنی جو ان کی ثقافت ہے، ان کا کلچر ہے مسلمانوں کا، اس کے مطابق رہ سکیں، جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ مسلمانان ہند نے اس مقصد کو ایک نعرے میں سمیٹ دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آمنہ: دادا جان، پاکستان کی خاطر لوگوں نے قربانیاں بھی تو بہت پیش کی تھی۔ دادا جان تھوڑی دیر کے لیے ماضی کی یادوں میں کھو گئے، پھر کہنے لگے، دادا جان، پاکستان کی خاطر مسلمانوں نے دن رات ایک کر دیا، اپنی جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کیا، مطلب اپنی جانوں کی قربانیاں دی انہوں نے، کروڑوں کی جائیدادیں اور کئی نسلوں سے آباد گھروں کو پاکستان کی خاطر چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ سرزمین پاکستان آن پہنچے۔ مطلب اس وقت لوگوں نے اپنی جائیدادوں کی پرواہ بھی نہیں کی اور جو ان کے گھر، ان کے مال مویشی تھے اور ان کے جو بھی گولڈ، سونا وغیرہ اس طرح کی قیمتی چیزیں وہیں چھوڑ آئے تھے۔ انہیں صرف یہ خوشی تھی کہ ہم ایک ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں ہم اپنی مرضی سے اپنے مذہب کے مطابق اور اپنے طور طریقوں کے مطابق ہم رہ سکیں گے، ہم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، ہمیں کوئی اچھوت کی طرح ہمیں نہیں سمجھے گا۔ اچھا رضا، پاکستان بننے کے بعد اب ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ دادا جان، 14 اگست کو ہم نے آزادی حاصل کی تو نشان منزل تک پہنچے۔ نشان منزل کیا تھا؟ وہی کہ ہم لا الہ الا اللہ
اس مقصد اور منزل کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ 14 اگست کو آزادی کی خوشیاں مناتے ہوئے آزادی کا یہ اصل مقصد کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، مطلب کبھی نہیں بھلانا چاہیے ہمیں۔ ہر وقت یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے یہ ملک کس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا۔ ہمیں اپنا مقصد اپنے ذہن میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ آزادی حاصل کرنا جتنا مشکل اور صبر آزما مرحلہ ہے، آزادی کو برقرار رکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ اس لیے ہم سب کو عہد کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ایک مضبوط اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ یہ لیسن قومی تہوار آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کہیں سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ آئی ہوپ سو کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈ میں سے شیئر کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ خوب اچھے سے پڑھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔